الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
فأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين ست من أصبات الحسين ست من أصبات النبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين هما رهانايا في الدنيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد است میں خواہم خدا خدایا است عشق مصطفیٰ. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین. اسلام ما محبت آل محمد است. شرفائے ملت اسلامیہ رفقائے اہل سنہ والجماعہ گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، مبارک ٹاؤن قاسم بیلا ملتان کینٹ کے غیور و جسور روشن ضمیر مسلمانوں، آج ہم مختصر وقت میں آپ کی جامع مسجد حلیمہ سعدیہ میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کے بچپن کے کچھ حالات آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سب مسلمان مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا پہلا عقیدہ، پہلا نظریہ اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت ہے۔ اس کے بعد تاجدار ختم نبوت حضور خاتم النبیین والمعصومین
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت و امامت و معصومیت ہے، اس کے بعد تمام مسلمانوں کے نزدیک افضل الصحابہ، سید الصحابہ، امام الصحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت و منقبت انبیاء کرام کے بعد باقی ساری کائنات میں اعلیٰ و اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد امام عدل و حریت، استقامت و استقلال کے کوہ گراں سیدنا فاروق اعظم کی امامت، خلافت، عدل، انصاف کا قریرہ آج بھی چمک اور دمک رہا ہے۔ ان کے بعد امام مظلوم، شہید مدینہ، ہم زلف علی، طہر داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ان کے بعد خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، خلیفہ امین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ چھوٹی صاحبزادی اللہ کے حکم اور حضرات شیخین مکرمین محترمین کی گواہی آپ نے اس بیٹی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے وطن سے 3 بیٹے ہوئے اور 3 بیٹیاں، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن۔ حضرت محسن بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم تو وقت کی قلت کی وجہ سے آج اللہ کے نبی کے 4 نواسوں میں سے چھوٹے نواسے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے چھوٹی بیٹی کے چھوٹے بیٹے کا ذکر کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا چھوٹا بیٹا 4 شعبان اور بعض نے لکھا ہے کہ 5 شعبان 4 ہجری کو تولد پذیر ہوئے اور ان کو سپیشل اعزاز حاصل ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا، لیکن میرے نبی نے ان کا نام حسین رکھا۔ تو گویا نام بھی رکھنے
والے اللہ کے نبی ہیں۔ یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر ان کی بہنوں میں سے ایک بہن ام کلثوم ہے جو 17 ہجری 40,000 حق مہر کے عوض حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گھر گئی۔ ان میں سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام ہے زبیر بن عمر، ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ام کلثوم بنت عمر۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، میرے نبی کی چھوٹی بیٹی حضرت علی کے گھر میں، اور حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں۔ یہ ساری بات بتا رہی ہے کہ ان میں کتنی محبت۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس میں سورہ احزاب کی اس آیت میں بتایا گیا، اس کو آیت حجاب بھی کہتے ہیں، کہ آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں تو 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ حضرت حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ حضور کی چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کے بطن سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوا۔ پھر ان میں بڑا عجیب پیار ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹی سے پوچھا بیٹا علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہماری آپس میں میاں بیوی میں تھوڑی سی بات چیت ہو گئی ہے، وہ باہر چلے گئے۔ یہ آپ غور سے سنیں گے تو رشتے ناتوں کے بعد بڑا غصہ آتا ہے صوفیاء کرام کو۔ اللہ کے نبی پیچھے گئے، چلتے چلتے کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے تو حضرت علی المرتضیٰ خالی زمین پر لیٹے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جائیے۔ یہ اتنے پیار سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری یہ کلیت بھی بن گئی اور ساری زندگی مجھے یہ لفظ بہت پسند رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کا نام بھی رکھ دیا، اب آپ تھوڑی سی گھٹی لے آئی، وہ کھجور لے آئے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن میں مبارک میں مزید نرم کیا، اور پھر وہی
ساری کائنات کے والی، مخبر انسانیت، والی انسانیت، قائد انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالی. تو سب سے پہلی چیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. یہ کتنے اعزاز ہیں، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں آذان اور بائیں میں اقامت کہی. واہ حسین، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری رفت کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے، تیرے رتبے کے کیا کہنے. سب سے پہلی اس دنیا میں آنے کے بعد جو آواز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. آذان آپ نے دی ہے تو میرے نبی سے بڑھ کر کس کا رتبہ؟ میرے نبی سے بڑھ کر تو سوائے اللہ کے مخلوقات میں سے تو کسی کا رتبہ نہیں. نبی سب سے بڑے. تو پتہ چلا کہ میرے نبی کو بچپن ہی سے اپنے ان نواسوں سے پیار تھا، ان سے محبت تھی. یہ تمام ہماری سیاہ ستہ کی کتابوں میں موجود ہے. جب اللہ کے نبی کو حضرت حسین سے پیار تھا تو پھر کون ہے وہ بدبخت جس کو حضرت حسین سے پیار نہیں ہوگا؟ اب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں پیار کی بھی شرطیں، اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ دائرہ اسلام کے اندر اندر پیار کیا جائے. حضرت حسین سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، مودت کرنی ہے، الفت کرنی ہے، لیکن حضرت حسین کو نہ نبی ماننا ہے نہ خدا ماننا. بیماری اس وقت آتی ہے جب ہم ان کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ان کا جو اپنا رتبہ اور مقام ہے وہ بھلا کسی سے کم ہے. آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، کہ میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے کسی کی اقتدا کرے گا فلاح پا جائے گا. تو آپ کے ارشاد کے مطابق جہاں تمام صحابہ ستارے ہیں وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تو ستارہ ہے. ذرا آپ توجہ کیجیے تاکہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ صحیح ہو جائے. ستارہ بڑا ہو یا چھوٹا رہے گا آسمان پر. حضرت حسین نبی نہیں، حضرت حسین اپنے چچا صدیق اکبر کے مقام جیسے بھی نہیں، حضرت حسین حضرت عمر جیسے مقام جیسے بھی نہیں، حضرت عثمان جیسے مقام جیسے بھی نہیں، اپنا ابو حضرت علی جیسے
مقام جیسے بھی نہیں، لیکن حضرت حسین ہیں تو 17، ہیں تو صحابی، ہیں تو سبط رسول، ہیں تو نواسہ رسول، ہیں تو راکب دوش رسول۔ کوئی کتنا بھی گھٹاتا رہے، حضرت حسین 17 ہیں، اور 17 ہمیشہ آسمان پر رہتا ہے۔ کوئی 17 زمین پر نہیں آتا، اور زمین میں جتنے مرضی مرتبے والے ہوں، یاد رکھنا، کتب ہو جائیں، ابدال ہو جائیں، اولیاء ہو جائیں، شرفاء ہو جائیں، قراء ہو جائیں، حفاظ ہو جائیں، علماء ہو جائیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے جائیں، ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، جتنے مرضی اونچے ہو جائیں، آسمان کے ستاروں تک نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی جتنا مرضی ولی بن جائے، حضرت حسین کے جوتیوں کے تسمے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ان کو یہ شان دی، اجازت دی۔ آپ ان باتوں پر غور کیجیے۔ جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کسی ایک کے نہیں، سب کے ہیں، سب مسلمانوں کے۔ حضرت حسین میرے نبی کے بھی ہیں، حضرت حسین حضرت صدیق اکبر کے بھی ہیں، حضرت حسین فاروق اعظم کے بھی ہیں، حضرت حسین عثمان غنی کے بھی ہیں، حضرت حسین اپنے ابو حضرت علی جیسے، یعنی حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے بھی ہیں۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ حضرت حسین کے بعد قیامت تک حضرت حسین جیسا اور کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کا عقیدہ صحیح ہو رہا ہے؟ میں سمجھا کے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ اور پورا قرآن پڑھیے، قرآن میں صحابہ کی تعریف بھی ہے، اہل بیت کی تعریف بھی ہے، حضرت حسین صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اہل بیت میں بھی شامل۔ اور اگر آپ قرآن کا ذوق رکھتے ہیں تو اس آیت سے مراد پہلے ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت سے مراد، پھر اولاد نبی ہیں، پھر خاندان نبی ہیں۔ حضرت حسین اہل بیت ہیں تو حضرت نبی کریم کے بڑے نواسے حضرت ابوالعاص کے بیٹے وہ کیوں اہل بیت میں شامل نہیں؟ حضرت علی اہل بیت میں شامل ہے تو جس کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دی ہیں وہ اہل بیت میں کیوں شامل ہے؟ آپ کو لوگ جس طرف کھینچ دیتے ہیں آپ ادھر چلے جاتے، پھر آپ پوری طرح
یا پوری توجہ سے اس معاملے کو حل نہیں کرتے، اس وجہ سے خرابیاں پیدا ہو جاتی. جیسے ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اور خاتم النبیین سے مراد دنیا بھر کے بزرگوں نے، علماء نے، صلحاء، شرفاء اور محققین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی ہے. آپ جاگ رہے ہیں نا بھائی، جاگ رہے ہیں؟ آپ کو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعد میں بیٹھوں گا، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. میں تقریر کو سمجھانے کے انداز میں زیادہ کرتا ہوں، وہ دوسرا سٹائل بھی مجھے آتا ہے، لیکن آپ کو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا. آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھے تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو. لیکن قادیانی کہتے ہیں خاتم النبیین سے مراد ہمارے والا بدبخت ہے. اب چکر سمجھ میں آیا؟ مسلمان کہتے ہیں اس سے مراد آخر الزمان پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. وہ کہتے ہیں آخری نبی ہمارا ہے. تو گڑبڑ کر دی نا، الفاظ ایک، ترجمہ مفہوم ایک، گڑبڑ کر دی. یاد رکھنا مسلمانوں، خاندان اہل بیت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن خاندان اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ذمے ان سب کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے. ہمارے ذمے ان کے معاملات میں ڈسکس کرنا نہیں ہے. وہ تھے. اب ذرا غور کیجیے، حضرت علی المرتضیٰ کے 3 بیٹے، ویسے 18 تھے، 9 شادیاں تھیں. 3 بیٹوں میں سے ایک کا نام ابو بکر بن علی، ایک کا نام عمر بن علی، ایک کا نام عثمان بن علی. حضرت حسن کی اولاد میں سے بھی 3 بیٹوں کے نام خلفاء ثلاثہ کے نام پر، حضرت حسین کی اولاد میں بھی 3 کے نام خلفاء ثلاثہ کے نام پر. ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھو، اگر روزہ اقدس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو میرے نبی کے ساتھ نہیں مانو گے تو پھر کس کو مانو گے؟ حضرت حسین کی شہادت میں جو حضرت حسین کے بھائی ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، ان کو نہیں مانو گے تو شہادت مکمل بھی نہیں ہو سکتی. اپنی مرضی نہ کرو، اللہ، رسول اور حضرت حسین کی مرضی کے مطابق چلو. آپ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. یعنی حضرت حسین کی رگوں میں مجھ نبی کا خون دوڑ رہا ہے. ایک جگہ فرمایا الحسین سبط من الاسباط، میرے اولاد میں سے جو اولاد ہے وہ حضرت حسین ہے. یعنی میرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے جس کو حضرت حسین کہتے ہیں. اس کے بعد کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. یعنی میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تم بھی حسین سے محبت کرو. جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ نبی سے محبت کرے گا،
جو حسین سے بغض رکھے گا وہ مجھ نبی سے بغض رکھے گا۔ چلو ایک دو حدیثیں اس کے متبادل بھی سنا دیتا ہوں کہ لوگ یہ حدیثیں سنا کر سمجھتے ہیں کہ باقی کسی کے بارے میں نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ترمذی شریف میں موجود ہے، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن بغضهم فببغضی یبغضهم ومن نزاهم فقد عزانی ومن نزانی فقد عزى اللہ۔ میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، خیال رکھنا، جنہوں نے ان سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، جنہوں نے صحابہ کرام کو برا سمجھا اس نے مجھے برا سمجھا۔ آگے ہے لفظ کہ جس نے صحابہ کرام کو تکلیف دی، آزانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب آئیے چلو یہ دونوں ترمذی شریف میں حدیثیں موجود ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کسی کو شک نہیں ہو سکتا، کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت کے سردار۔ اور فرمایا ابو بکر والعمر سیدا کہول اہل الجنہ، کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جنت کی بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے، تو اس کا اطلاق ہوگا جب اس دنیا سے جائیں گے۔ 40 برس تک جو جائیں گے وہ جوان جائیں گے، اس کی بعد کی عمر کے جو جائیں گے وہ بوڑھے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے دونوں کو ہی عذاب بخشا۔ ان کی عمر کے جو جائیں گے ان کے سردار حضرت حسن و حسین ہوں گے، ان کی عمر کو جو جائیں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں گے۔ آپ کو یہ باتیں میرے خیال میں ذرا کم سمجھ آئیں گی، یہ تو آپ مجھ سے مسلسل رابطہ رکھیں گے یا درس میں آئیں گے تو پھر باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ابھی تو میں آپ کو قاعدہ پڑھا رہا ہوں عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے، اور بخشش عقائد اور نظریات پر ہوگی۔ کسی کا عقیدہ عیسائیوں، یہودیوں اور مرزائیوں والا ہے اور بڑا نیک ہے تو بخشش نہیں ہوگی۔ اگر کسی کا عقیدہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے خلاف ہے، ان کی وہ توہین کرتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، تو ایسا شخص نہ مسلمان ہے، نہ مسلمانوں میں رہنے کے قابل ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن اس کی کوئی بخشش ہے۔ پڑھیے قرآن، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس پر آپ غور کیجیے اور اس پر بھی غور کیجیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان تو لا چکے، ایمان لے آؤ،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک دعوت میں جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میرے حسین میرے پاس آؤ۔ بچپنا بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ دوڑ پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے دوڑے۔ پیار پیار، دوڑ سے مراد وہ دوڑ نہیں ہے، یہ محبت بھری دوڑ ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، ان کو مٹی بھی لگی ہوئی تھی، اپنا ایک ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر رکھا، دوسرا ذرا پشت پر رکھا، اٹھایا، اپنے منہ سے لگایا، اپنا منہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا اور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ میں تو آپ کو تشریح کر کر کے سنا رہا ہوں، آپ نے یہ بھی غور کیا کہ یہ حدیث میں لفظ الحسین ہے، الف لام کیوں ہے؟ ان جملوں پر لفظوں پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو اس سے مراد معرفہ ہوتا ہے، کسی اور حسین کی بات نہیں، یہ وہ حسین ہے جو فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، جس گھر میں بچہ ابو بکر کے نام والا، عمر کے نام والا، عثمان کے نام والا کھیل رہا ہو، جس گھر کے صحن میں، تو یاد رکھنا وہ گھر کسی اور کا نہیں ہو سکتا، وہ گھر اہل سنت والجماعت کا ہو سکتا ہے۔ یہ پھول، یہ خوشبو سنیوں کے گھر سے آئے گی۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر، دوسری طرف جا رہا ہوں، چلو سنا دیتا ہوں ایک حدیث۔ انا مدینۃ العلم وابو بکر مسافها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ آپ نے ادھوری تو سنی ہے، پوری بھی سن لیں۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، حضرت ابو بکر صدیق اس کی بنیادیں ہیں، حضرت عمر اس کی دیواریں ہیں، حضرت عثمان غنی اس کی چھت ہے، اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن ٹٹولیے یہ حدیث کس کتاب میں؟ حدیث ہے، یہاں بھی یہی بات۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا فاطمہ بیٹی، حسین نظر نہیں آ رہے؟ فرمایا بچہ ہے نہ کھیلنے کے لیے نکل گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی کی حالت میں اٹھایا اور پیار کیا، اور فرمایا جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو حسین کا بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ کتنے واضح الفاظ۔ اور ایک اور بھی بات بتا دی، جب دونوں نواسے حضرت حسن حسین آپس میں دونوں لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی فرما رہے تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ذرا جلدی کیجئے، یعنی آپ ان کو گرائیں، اوپر آ جائے، جلدی کر۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو
آپ اپنے بڑے نواسے حضرت حسن کو تو کہہ رہے ہیں، حضرت حسین کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ نے فرمایا اس کو میں کہہ رہا ہوں اور حضرت حسین کو جبریل امین کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن حسین لال قمیض میں آئے، گرتے پڑتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، گئے اور دونوں کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا، پیار کیا، چوما اور کہا جس طرح پھول سے خوشبو آتی ہے، جب میں حضرت حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کنفرم احادیث ہے، یہ نہ سمجھنا میں آپ کی وجہ سے سنا رہا ہوں، پکی بات ہے۔ بس آخری بات کہ حضرت یاد تو ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضور کے کندھے پر یہ دونوں سوار تھے، آپ نے فرمایا نعم المرکب، تو آپ نے فرمایا سواری بھی بہت اچھی ہے، نعم الراکب، سوار بھی بہت اچھی ہے۔ جناب یہ کیا ہے؟ کتنا میرے نبی کو ان سے پیار ہے۔ پیار کیسے ہوتا ہے؟ پیار میں رویا دھویا نہیں جاتا، صبر کیا جاتا ہے۔ جو ٹکوسلے باز مولوی کہتے پھرتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت پر رونا میرے نبی کی سنت ہے، جھوٹ کہتے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت پر صبر کرنا میرے نبی کی سنت ہے، رونا دھونا میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ تمام راسخیت پھیلانا چاہتے ہو، جب تک علامہ عبدالستار توسوی کا شاگرد اور مولانا حق نواز جنگوی کا کوئی ساتھی زندہ ہے، ہم راسخیت کو نہیں پنپنے دیں گے۔ دلائل میں آنا ہو تو ہم حاضر ہیں، مناظرہ کرنا ہو تو ہم حاضر ہیں، مجادلہ کرنا ہو تو ہم حاضر ہیں۔ ہم وہ زبان گدی سے نکال دیں گے جو صحابہ و اہل بیت کے خلاف بک بک کرتی ہے۔ کسی کو اپنے علم پر ناز ہو، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم سے بات کریں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ صحابہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، لیکن تمہیں مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اہل بیت بھی اللہ نے بنائے ہیں، صحابہ بھی اللہ نے بنائے۔ وقت مختصر ہے، آپ حسب پروگرام اسی وقت ہی تشریف لائے ہیں جس وقت آتے ہیں۔ چلو میرے ہاں مظفر آباد 7 میل مظفر آباد میں ہر اتوار کو 1 گھنٹہ آج کل 7:30 سے 8:30 بجے تک میں درس قرآن مجید دیتا ہوں۔ سب کے سامنے قرآن مجید ہوتا ہے، پھر سوال جواب کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، تو بہت سارے میں نے جوابات دے دیے ہیں اور وہ چینل پر بھی آ رہے ہیں۔ صحیح بات بھی کبھی ذرا سن لو نا، دماغ آپ کا بھی صحیح ہو جائے۔ تو آپ جتنا علماء سے پیار کریں گے آپ کو حقیقت زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کے حافظ کے ساتھ بیٹھو گے تو قرآن سے محبت پیدا ہوگی نا۔